السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مثنیٰ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس سے متعلق کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے کا نذرانہ پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحاب بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باوازِ بلند درود پاک پڑھنے کا نذرانہ پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحاب بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور عطا رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان سیدنا شیخ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے جد اعلیٰ حضور سید الشہداء سیدنا امام علی مقام مولا حسین پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کچھ یوں شعر عرض کرتے ہیں۔ شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین، شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین دی پناہ اسد حسین، شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین دی پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ اور ایک شاعر یوں بھی عرض کرتا ہے کہ اسلام پہ احسان حسین ابن علی ہے،
اسلام پہ احسان حسین ابن علی ہے، مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے۔ اسلام پہ احسان حسین ابن علی ہے، مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے۔ اور کہنے کو سبھی کہتے ہیں اپنے کو مسلمان، کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں اپنے کو مسلمان، جنت میں وہی جائے گا جو پنجے تنی ہے، جنت میں وہی جائے گا جو پنجے تنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، جو اللہ کی راہ میں، میری راہ میں قتل کیا جائے، تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تمہیں عقل و شعور نہیں، تم ان کی زندگی کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری یہ آخری مجلس، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کل واقعات کربلا میں سے سیدنا مولا قاسم اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے دو فرزند سیدنا مولانا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی جو ہے قربانی کا منظر، ان کا جو واقعہ تھا، مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اور انشاءاللہ آج جو ہے، آج چونکہ ہمیں اختتام تک پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے اس آج کی اس محفل کے اندر اختتام تک جو ہے ہم پہنچ جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب آگے کا جو واقعہ ہے، حضرت مولانا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شہزادے، جب وہ دونوں شہید ہو گئے، راہ خدا کے اندر قربان ہو گئے، اس کے بعد خیموں کے اندر سے رونے اور سسکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ جب مولا حسین پاک علیہ السلام خیمے کے اندر داخل ہوئے تو میرے امام کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی شہزادی، آپ کی لخت جگر، آپ کے دل کا سکون سیدہ ماں سکینہ سلام اللہ علیہا، آپ اپنے چچا جان مولا غازی عباس علمدار سے آپ درخواست کر رہی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ میرے چچا عباس، آپ دیکھیں نا میرے بھائی اصغر کو، کہ علی اصغر بھوک اور پیاس کی وجہ سے کبھی بے ہوش ہوتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں کو کھولتا ہے، کبھی مٹھی بند کرتا ہے، کبھی اپنے پاؤں کو پھیلاتا ہے۔ کہ میرے چچا علی اصغر کی پیاس، علی اصغر کا جو ہے پیاس اور اس کا تڑپنا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد سیدہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، آپ اپنے چچا مولا عباس علمدار سے کہتے ہیں کہ میرے چچا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ میدان، آپ جو ہے نہر فرات پر جائیں اور آپ مشکزے کے اندر پانی بھر کر کے آپ آئے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی آپ نے درخواست کی اپنے چچا مولا عباس سے، تو مولا عباس نے، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی آپ نے ان کی جو ہے درخواست کو رد نہیں فرمایا، یعنی منع نہیں کیا تھا۔ مولا عباس علمدار کہتے ہیں کہ میری پیاری بھتیجی سکینہ، ٹھیک ہے، میں جو ہے جاتا ہوں نہر فرات سے پانی لے کر کے آتا ہوں۔ جیسے ہی مولا غازی عباس علمدار اپنے ہاتھوں کے اندر مشکزہ لے کر کے آپ جیسے ہی خیمے سے باہر نکلتے ہیں، اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جیسے ہی ابھی گھوڑے کو ایڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، مولا حسین پاک علیہ السلام آتے ہیں۔ مولا حسین ان کے گھوڑے کو تھام کر، ان کے گھوڑے کی لگام کو تھام کر کہتے ہیں کہ عباس، کہاں جا رہے ہو؟ ارادہ کیا ہے؟ مولا عباس، غازی عباس علمدار کہتے ہیں کہ اے میرے امام مولا حسین، میری بھتیجی سکینہ نے مجھ سے درخواست کی ہے، اس کی التجا ہے کہ میں نہر فرات سے ان کے لیے، علی اصغر کے لیے پانی لے کر کے آؤں، اسی لیے میں جو ہے نہر فرات پر جا رہا ہوں پانی لینے کے لیے، تاکہ میں اپنے بھتیجے کو کچھ پانی پلا سکوں، ان کی پیاس کو جو ہے کچھ کم کر سکوں۔ مولا حسین پاک کہتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی عباس،
تم ہرگز جو ہے اس میدان کارزار کے اندر ہرگز نہ جانا، کیونکہ وہ میدان ہے جو بھی جاتا ہے زندہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ میرے بھائی عباس، تو میرے جو ہے قافلے کا غازی ہے، تو میرے قافلے کا جو ہے غازی ہے۔ اور مولا حسین پاک کہتے ہیں اے عباس، اگر تو بھی جو ہے مجھے چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے تو پھر مجھے صبر کی تلقین کون کرے گا، میرے زخموں کے اوپر مرہم کون لگائے گا؟ مولا حسین پاک علیہ السلام بار بار منع کر رہے ہیں، لیکن مولا غازی عباس علمدار کہتے ہیں کہ میرے امام عالی مقام مولا حسین، آپ مجھے جانے دیں، اب مجھ سے جو ہے اپنے بھتیجوں کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، علی سکینہ اور جو ہے علی اصغر کی پیاس مجھے تڑپا رہی ہے، کہ مولا حسین آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ اور اس کے بعد مولا غازی عباس علمدار آپ جو ہے وہاں سے مولا حسین پاک علیہ السلام کی اجازت لے کر کے آپ وہاں سے نکلتے ہیں، جیسے میدان کربلا کے اندر پہنچے، یزیدیوں نے دیکھا غازی عباس علمدار آ رہے ہیں، لیکن مولا غازی عباس علمدار آپ نہر فرات کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہر فرات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ یزیدیوں نے دیکھا کہ غازی عباس علمدار تو نہر فرات کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک مشکزہ بھی ہے، تو تمام یزیدی ایک ساتھ ہو کر کے مولا غازی عباس علمدار کے اوپر وار کرنے لگتے ہیں۔ مورخین نے کتابوں کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ اللہ اکبر، شیر خدا کے اس شیر نر نے ان یزیدیوں کو ایک ایک وار کے اندر 80 یزیدیوں کو جہنم کرتے چلے گئے۔ میرے مولا عباس نے آپ نے ایسے تلواروں کے جوہر دکھائے، شیر خدا حیدر کرار کے شیر نے ایسے جو ہے آپ نے جوہر دکھائے کہ اللہ اکبر، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے ایک ایک وار کے اندر مولا غازی عباس آپ ایک وار کرتے 80 یزیدیوں کو جہنم کے اندر پہنچاتے چلے جاتے، آپ ایک وار کرتے 80 یزیدیوں کو قتل کرتے ہوئے چلے جاتے۔ اور میرے عزیز دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولا غازی عباس علمدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اللہ اکبر، کتابوں میں روایت موجود ہے کہ مولا غازی عباس علمدار آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی، وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ اللہ آپ کھڑے کھڑے جو ہے اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، اور آپ کا قد اتنا اونچا تھا، آپ اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، اور آپ کو وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی گئی تھی کہ میرے مولا غازی عباس علمدار آپ جو ہے اگر کسی انسان کی کسی شخص کی زلفیں بڑے ہوتی تو میرے مولا غازی عباس اپنے دانتوں سے اس کی زلفیں کو پکڑ کر کے آپ جو ہے اسے اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مولا غازی عباس علمدار آپ جو ہے نہر فرات کی طرف جا رہے ہیں، نہر فرات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو ہے یزیدیوں نے چاروں طرف سے آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہا، لیکن مولا غازی عباس آپ ایک ایک وار کے اندر کئی یزیدیوں کو آپ جو ہے قتل کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے ان کا جو ہے سروں کا انبار لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یزیدیوں نے جب چاروں طرف سے کوششیں کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناکام رہے، تو پھر جو ہے مولا غازی عباس علمدار آپ جو ہے کچھ دیر کے بعد آپ ان یزیدیوں سے لڑتے لڑتے مولا غازی عباس جو ہے آپ نہر فرات کے قریب پہنچتے ہیں۔ جب نہر فرات کے قریب پہنچے، اس کے بعد آپ جو مشکیزہ اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہوئے تھے، مولا غازی عباس علمدار اس مشکیزے کے اندر پانی بھرتے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنے بھتیجوں کے لیے۔ مولا غازی عباس علمدار نے پانی بھر لیا مشکیزے کے اندر۔ اس کے بعد مولا غازی عباس نے سوچا کہ میں پانی پی لوں۔ جیسے ہی مولا نے اپنے ہاتھوں کے اندر نہر فرات کا پانی لیا، اللہ اکبر، اس پانی کے اندر علی اصغر کا چہرہ نظر آیا، پانی کے اندر بی بی سکینہ کا رونا بلکنا ان کا چہرہ نظر آیا۔ مولا عباس نے پانی کو وہی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو آپ کا گھوڑا تھا اسے کہا کہ تو پانی پی لے، لیکن وہ گھوڑا بھی جو ہے بزبان یہ کہتا ہے، اپنی گردن کو جھکا کر کے کہتا ہے کہ میں حالانکہ جانور ضرور ہوں لیکن میں بھی اہل بیت سے وفاداری کرنے والا ہوں، اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوں۔ آپ کے گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا، آپ نے بھی پانی چھوڑ دیا، لبو آپ کے ہاتھوں میں پانی تھا، اگر آپ چاہتے تو پی لیتے، لیکن مولا غازی عباس علمدار اس وفا کا نام ہے کہ آپ نے پانی ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے پانی کو وہاں چھوڑ دیا۔ اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ کے نظروں کے سامنے سیدنا علی اصغر کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اہل بیت نبوت کا چہرہ آپ کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ مولا غازی عباس علمدار نے وفا کا آپ نے ایک ایسا درس دیا ہے کہ اللہ اکبر، قیامت تلک کے اس کی مثال جو ہے اب کوئی قائم نہیں کر سکتا ایسی مثال۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں عرض کر رہا تھا، مولا غازی عباس علمدار آپ نے مشکیزے کے اندر پانی بھرا،
جب مشکزے کے اندر پانی بھر کر آپ جب وہاں پر پہنچے ہیں، اللہ اس دن کربلا کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو 1000 کا لشکر جرار اس پورے نہر فرات کے اوپر تعینات کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مولا غازی عباس علمدار نے ان یزیدیوں بدبختوں اور ان بزدلوں کو قتل کرتے ہوئے آپ وہاں سے پانی لے کر کے جب واپس پلٹے تو ایک ملعون نے ایسی آواز لگائی کہ اے کوفہ والو یزیدیوں کہ تم جو ہے اگر عباس علمدار کو ان کے خیمے طرف جانے دو گے، یعنی اگر عباس علمدار اس کے خیمے تک جو ہے پانی اگر مشکیزہ لے کر کے چلا گیا تو یاد رکھنا کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ یاد رکھنا اگر یہ عباس پانی لے کر جو ہے خیمے کے طرف پہنچ گیا، اگر انہوں نے پانی پی لیا، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس ملعون نے کہا کہ اے یزیدیوں چاروں طرف سے عباس کے اوپر وار کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آپ ذرا غور کریں کہ مولا عباس علمدار آپ تنہا اور چاروں طرف سے آپ کے اوپر یزیدیوں وار کرنے لگے۔ یزیدیوں نے بدبختوں نے چاروں طرف سے وار کیا، کہیں سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے، کہیں سے تلوار چل رہی ہے، کہیں سے نیزوں کے وار ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیر۔ لیکن میرے مولا عباس آپ من ہی من جو ہے خوش تھے کہ میں نے نہر فرات سے پانی بھر لیا اور اب کچھ ہی دیر کے بعد میں اپنے بھتیجوں کو وہ پانی پلاؤں گا تاکہ ان کی پیاس ان کی بھوک مٹ جائے، اللہ اکبر۔ مولا عباس جو ہے اسی سوچ کو لے کر کے آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یزیدیوں کو قتل کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ مولا غازی عباس علمدار ابھی کچھ آگے ہی بڑھے تھے نہر فرات سے کہ ایک بدبخت، ایک نامراد، ایک بزدل جو ہے آ کر کے آپ کے دھوکے سے جو ہے پیچھے سے آ کر آپ کے داہنے ہاتھ کے اوپر داہنے بازو کے اوپر ایسا وار کرتا ہے کہ اللہ اکبر، مولا غازی عباس علمدار کا داہنا بازو کٹ کر کے زمین کے اوپر گر گیا۔ مولا غازی عباس کا داہنا بازو کٹ گیا۔ اب مولا عباس نے اپنی تلوار کو بائیں ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں تھاما اور اس کے بعد ان یزیدیوں کو ان کا سر قلم کرتے چلے گئے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد سر مولا غازی عباس علمدار کے اوپر ایک بزدل نے پھر سے دوبارہ دھوکے سے پیچھے سے اسے وار کیا کہ مولا غازی عباس کا دوسرا بازو بھی جو ہے کٹ کر کے زمین کے اوپر گر گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ ظالم کتنے بدبخت ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح سے ان کے اوپر ظلم و ستم کی جو ہے کس طرح سے ظلم و ستم کیا کہ دونوں بازو مولا غازی عباس علمدار کے جو ہے انہوں نے جو ہے کاٹ دیا، اللہ اکبر، ان کے دونوں بازو کٹ گئے۔ مولا غازی عباس علمدار نے اس مشکزے کو اپنے دانتوں کے اندر تھام لیا، دانتوں کے اندر تھام کر کے آپ جو ہے آپ کو اپنے بازو کٹنے کا کوئی غم نہ تھا، لیکن آپ کو من ہی من خوشی تھی کہ میں بھی بس اب کچھ ہی دیر، ابھی تھوڑی ہی دیر میں جو ہے ان کے خیمے تلک پہنچ جاؤں گا اور اپنے بھتیجوں کو اور جو ہے ان کی جو ہے پانی پلا کر کے میں ان کی پیاس بجھاؤں گا تاکہ وہ کچھ جو ہے انہیں راحت مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا غازی عباس علمدار اسی سوچ کے اندر آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ تو آپ کو اپنے بازو کٹنے کا کوئی غم ہے اور نہ تو جو ہے آپ کو کسی اور کوئی اور فکر ہے، بلکہ فکر ہے تو صرف یہی فکر ہے کہ میں اپنے بھتیجوں تلک جو ہے یہ پانی کو پہنچا دوں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اب آپ ذرا غور کریں کہ دونوں بازو ان کے کٹ چکے تھے، یزیدیوں کی فوج اتنی بڑی تھی، چاروں طرف سے مولا غازی عباس علمدار کو گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے وار کیے گئے، چاروں طرف سے جو ہے تلواروں کے وار ہوئے۔ مولا غازی عباس علمدار کے اوپر اتنے وار کیے گئے، اللہ اکبر، اور ایک بدبخت نے ایسا وار کیا کہ مولا غازی عباس علمدار جو مشکیزہ آپ نے اپنے دانتوں کے اندر جو پکڑ رکھا تھا، اس بدبخت نے ایسا تیر چلایا کہ وہ تیر جو ہے مشکیزے کو چیرتا ہوا آپ کے سینے کے اندر پیوست ہو گیا۔ مولا غازی عباس نے جب دیکھا کہ مشکیزے کا پورا پانی جو ہے نکل چکا ہے، بہہ چکا ہے، مولا غازی عباس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ہائے میں اپنے بھتیجوں کی جو ہے پیاس بجھا نہ سکا، میں اپنی بھتیجی کی درخواست پوری نہ کر سکا۔ مولا غازی عباس کو یہ کوئی غم نہیں ہے کہ اس کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وار کیے گئے، لیکن آپ کو صرف ایک ہی غم ہے کہ آپ کے بھتیجوں تک آپ پانی نہ پہنچا سکے۔ مولا غازی عباس علمدار آپ زمین پر تشریف لے آتے، اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ نے ان کی بدبختوں نے بہت ظلم و ستم کیا آپ کے اوپر، بہت سے وار کے آپ نے اپنے بھائی امام عالی مقام مولا حسین پاک علیہ السلام کو آپ نے جو ہے آواز لگائی، ادرکنی یا سیدی ادرکنی یا امام، اے میرے امام عالی مقام مولا حسین پاک علیہ السلام آپ میری خبر لیجئے۔ جب مولا حسین پاک علیہ السلام نے اپنے بھائی مولا غازی عباس علمدار کی آواز کو سنا، فوراً آپ جو ہے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں مولا غازی عباس علمدار زمین پر، آپ جو ہے زمین پر ہے، آپ کے دونوں بازو ان بدبختوں نے کاٹ دیے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔
مولا حسین پاک پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا حال ہے؟ حضرت سیدنا غازی عباس کہتے ہیں کہ بھائی بڑی تکلیف ہے، لیکن تکلیف اس بات کی نہیں کہ ان بدبختوں نے میرے اوپر ظلم و ستم کیا، غم ہے تو صرف اس بات کا غم ہے کہ میں اپنے بھتیجوں کو پیاس بجھا نہ سکا، میں اپنے بھتیجوں تلک جو ہے پانی پہنچا نہ سکا۔ اس کے بعد مولا غازی عباس علمدار جو ہے آپ کہتے ہیں کہ میرے بھائی، اس کے بعد مولا حسین نے جب دیکھا کہ اب غازی عباس علمدار بھی جو ہے جام شہادت عنقریب جو ہے اب وہ ان کی روح جو ہے اس دنیا فانی سے جو ہے ان کے جسم سے رخصت ہونے والی ہے، رحلت ہونے والی ہے، مولا حسین پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہائے عباس، آج حسین جو ہے آج میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس اب تیرے جانے کے بعد میرا جو ہے میرے زخم کے اوپر مرہم کون لگائے گا؟ اے عباس تو میرے قافلے کا غازی تھا، اے عباس اب تیرے جانے کے بعد مجھے صبر کی تلقین کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ مولا حسین پاک علیہ السلام بس آپ نے اتنا کہا، اور اس کے بعد مولا غازی عباس علمدار کہتے ہیں کہ امام عالی مقام میں نانا جان کو دیکھ رہا ہوں، اپنے بابا جان مولا علی سیدہ کائنات ماں خاتون جنت کو دیکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عباس جلد از جلد آؤ اور تم بھی جو ہے ہمارے ہاتھوں سے جام کوثر پی لو اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اسی طرح سے مولا غازی عباس علمدار کی بھی جو ہے وہ بدبخت آپ کے اوپر اتنا ظلم و ستم کرتے ہیں اور آپ کو بھی اس دردناک کے ساتھ جو ہے وہ لوگ شہید کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد مولا حسین پاک علیہ السلام اپنے بھائی مولا غازی عباس علمدار کے لاش مبارکہ کو اٹھا کر جب خیمے میں لاتے ہیں، سیدہ بی بی سکینہ عرض کرتی ہیں کہ چچا جان آپ آ گئے، چچا آپ پانی لے آئے، علی اصغر کو پانی پینا ہے، آپ پانی لے کر کے آئے۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ بیٹی صبر کرو۔ مولا حسین صبر کی تلقین کرتے اور کہتے ہیں کہ جو دنیا سے ایک بار چلا جاتا ہے وہ پھر لوٹ کر دوبارہ نہیں آتا، جو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک بار چلا جاتا ہے وہ دوبارہ پھر لوٹ کر کے واپس نہیں آتا۔ آپ سیدہ بی بی سکینہ صبر کر لیتی ہیں، صبر والوں کی بیٹی تھی، صبر کر لیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے بعد مولا علی اکبر جو ہے آپ اپنے بابا جان مولا حسین پاک علیہ السلام سے اجازت لینے جاتے ہیں۔ ابا جان آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس میدان کربلا کے اندر جا کر کے ان بدبختوں یزیدیوں کو جو ہے ان کے اوقات بتاؤں، میں ان بدبختوں کو جو ہے قتل کر کے جہنم میں پہنچاؤں۔ مولا حسین پاک نے جب سنا، جوان 18 سال کے علی اکبر نے جب کہا کہ بیٹا ابا جان آپ مجھے اجازت دیجئے، مولا حسین کہتے ہیں کہ میرے فرزند علی اکبر میں تجھے کس طرح اجازت دے سکتا ہوں؟ اے میرے بیٹے میں تجھے کیسے اجازت دے دوں، کیونکہ میدان کارزار ہے، وہاں سے لوٹ کر کوئی زندہ واپس نہیں آتا۔ اے بیٹے میں تجھے ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد مولا حسین کہتے ہیں کہ اب میں جو ہے میدان کارزار کے اندر جاؤں گا، کیونکہ یہ یزیدی یہ بدبخت جو ہے وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے اپنے جو ہے پیاس بجھانا چاہتے ہیں، لہٰذا اے میرے بیٹے اب میں جو ہے میدان کارزار کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے مولا علی اکبر کہتے ہیں اپنے ابا جان سے کہ ابا حضور کہ آپ کے بعد میں بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ خدا کے واسطے مجھے یہ اجازت دے دیجئے کہ میں بھی جو ہے میدان کارزار کے اندر جا کر کے ان بدبختوں کو قتل کروں اور میں بھی جام شہادت نوش فرما لوں۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ بیٹا علی اکبر جب مدینہ والوں کو نانا جان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آتی، کیونکہ مولا علی اکبر وہ تھے کہ آپ ہم شبیہ رسول تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شبیہ تھے، یعنی ان کا عکس تھے۔ جب بھی مدینہ والوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے یاد کرنا ہوتا، ان کو زیارت کرنی ہوتی، تو وہ مولا علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے اور امام علی مقام کہتے ہیں کہ بیٹا میں تجھے کس طرح سے جو ہے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں، لیکن مولا علی اکبر جو ہے آپ جو ہے بہت اصرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جان آپ مجھے اجازت دے دیجئے، آپ کے بعد میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ مولا حسین پاک علیہ السلام آپ اجازت دیتے ہیں اور آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے مولا علی اکبر کے ہاتھوں مولا علی اکبر کے مبارک سر کے اوپر آپ امام شریف باندھتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب وہاں سے نکلتے ہیں، اللہ اکبر، میرے امام کی آنکھوں میں آنسو ہے، سیدہ بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے، سیدہ شہر بانو کی آنکھوں میں آنسو ہے، بالی سکینہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، پورا کا پورا جو ہے خیمے کے اندر آہوزاری کر رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اور اس کے بعد مولا علی اکبر جو ہے آپ جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے جب آپ میدان کربلا کے اندر پہنچتے ہی کربلا والوں نے دیکھا، کوفیوں نے دیکھا، ان بدبختوں نے، اور اس کے بعد کوفہ والے کہتے ہیں کہ اے شمر اب تو حد ہو چکی ہے کہ ہم ابن رسول سے یعنی امام حسین سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے نبی اپنے رسول سے کیسے لڑیں؟ شمر سے جوسن بدبخت لعنتی
وہ جو ہے بدبخت کہتا ہے کہ کوفہ والوں تم دھوکہ کھا رہے ہو، یہ رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، بلکہ یہ امام حسین کا بڑا بیٹا علی اکبر ہے، تم دھوکہ کھا رہے ہو، تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب کوفہ والوں نے دیکھا کہ مولا علی اکبر جو ہے جوان مردی کے ساتھ میدان کربلا کے اندر آئے ہیں، تو کسی کوفہ والے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ سے آ کر کے لڑ سکے۔ مولا علی اکبر کہتے ہیں کہ یزید آؤ، اے بدبختو آؤ، اب تم جو ہے مجھ سے مقابلہ کرو۔ لیکن کسی کے اندر ان نامراد بزدلوں کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ مولا علی اکبر کے ساتھ سامنے جو ہے جا کر کے وہ جو ہے جنگ کر سکے، ان سے لڑ سکے۔ جب مولا علی اکبر نے دیکھا کہ کوئی بھی یزیدی بدبخت جو ہے ان کی طرف نہیں آ رہا ہے جنگ کے لیے، تو مولا علی اکبر جو ہے آپ خود ان کے میدان کے ان کے لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں، اور پھر آپ کبھی میسرہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، میسرہ کے اندر جو ہے آپ ان یزیدیوں کے سروں کا جو ہے انبار لگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ کبھی میمنہ پر حملہ کرتے ہیں، آپ میمنہ کے اندر ان یزیدیوں کے سروں کا جو ہے آپ لشکر جو ہے ان کا جو ہے انبار لگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ جو ہے قلب لشکر کے اوپر آپ حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر پر دھاوا بولتے ہیں، اور ان یزیدیوں کو جو ہے کاٹ کاٹ کر کے آپ جہنم کے اندر رسید کرتے چلے جاتے ہیں۔ عمر ابن سعد بدبخت وہ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھا، اس نے جب دیکھا کہ علی اکبر کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں جا رہا ہے، تو اس بدبخت نے کہا، اس بدبخت نے جو اس وقت کے وہاں کے جو پہلوان جو اس عراق اور جو ہے اس جگہ کے شام کے جو پہلوان سے ان سے کہا کہ لوگوں کیا تمہیں اپنی پہلوانی کے اوپر ناز نہیں ہے کہ یہ جو ہے امام حسین کا بیٹا اکیلا جو ہے پورے لشکر کے اوپر حاوی ہو چکا ہے، کیا تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ان سے جا کر کے لڑو؟ جب اس ابن سعد بدبخت نے جب یہ کہا تو وہ جو ہے پہلوان جو ہے اپنے آپ کو پہلوان مانتے تھے، وہ بھی جو ہے مولا علی اکبر سے جنگ کرنے کے لیے میدان کارزار کے اندر آتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حیدر کرار کے اس شیر نے ایسے ایسے جوہر دکھائے کربلا کے میدان کے اندر کہ جو اپنے آپ کو پہلوان کہتا تھا، ان تمام کو جو ہے آپ نے ایک ایک وار کے اندر ان کے ایسے ٹکڑے کیے کہ اللہ اکبر، کہ پوری جو ہے کربلا کے میدان کے اندر یزیدی فوج جو تھی ان کا جوہر دیکھ کر کے، ان کا جو ہے وار دیکھ کر کے ان کے اوپر ایک کپکپی ستارے ہو چکے تھے، ان کے دلوں کے اوپر ان کا جو ہے خوف اور ہراس بیٹھ چکا تھا۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے دیکھا کہ مولا علی اکبر جو ہے کسی بھی طرح سے اب وہ رکنے والے نہیں تھے، آپ پھر سے جو ہے آپ ایک بار پھر سے ان یزیدیوں کے ان فوجوں کے اندر گھس جاتے ہیں، اور چاروں طرف سے جو ہے آپ ان بدبختوں کو آپ قتل کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جو ہے ان بدبختوں کے سروں کا جو ہے آپ ان کے سروں کو قلم کرتے چلے جاتے ہیں، انہیں جہنم کے اندر رسید کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ کو جب پیاس نے جو ہے جب تڑپایا، جب آپ پیاسے ہوئے، جب آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو مولا علی اکبر آپ پھر سے جو ہے اپنے خیمے کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا علی اکبر نے اپنے جو ہے بابا جان مولا حسین پاک سے کہا کہ ابا حضور آپ میری خبر لیجئے۔ جیسے ہی مولا حسین پاک آپ اپنے خیمے سے باہر آئے، دیکھتے ہیں بدبختوں نے مولا علی اکبر کے اوپر بہت سے وار کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مولا علی اکبر اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا علی اکبر اپنے بابا جان سے کہتے ہیں کہ ابا جان میں جو ہے العطش یعنی میں جو ہے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، اے ابا جان، ابا حضور اگر مجھے جو ہے پانی کے کچھ گھونٹ مل جائے، پانی کے کچھ قطرے اگر میری حلق سے نیچے اتر جائیں، تو میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ میں ان یزیدوں کو جو ہے قتل کر دوں اور میں ان کا نام و نشان مٹا دوں۔ مولا حسین پاک کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا حسین پاک علیہ السلام آپ جو ہے اپنے انگوٹھے نکال کر کے آپ مولا علی اکبر کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اسے چوس لو تاکہ تمہیں کچھ جو ہے پیاس کم ہو جائے۔ مولا علی اکبر آپ اس کے بعد جو ہے مولا حسین کی پھر سے آپ اجازت لیتے ہیں اور آخری سلام عرض کرتے ہیں کہ ابا حضور کہ آپ میرا آخری سلام قبول فرمائیں۔ اب جو ہے میں ان قریب میں بھی جو ہے جام شہادت نوش فرما کر نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مولا علی اکبر پھر سے جب پلٹے ہیں تو اللہ اکبر، پھر سے ان بدبختوں کے فوجوں کے اندر گھس کر کے آپ نے کبھی میمنہ کے اوپر حملہ کیا، آپ کبھی میسرہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پورے کے پورے لشکر کے اوپر آپ حاوی ہو جاتے ہیں۔ آپ جو ہے یزیدیوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، یزیدیوں کو پلیدوں کو جو ہے ان کا سر قلم کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، انہیں جہنم کے اندر رسید کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ اتنے تھک چکے تھے کہ اللہ اکبر، اس کے بعد ایک مقام وہ بھی آیا کہ چاروں طرف سے ان بدبختوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے چاروں طرف سے ایک بار کے اندر علی اکبر کے اوپر حملہ کر دو۔ اللہ اکبر، مولا علی اکبر کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہوئے،
چاروں طرف سے تیر برسائے گئے، مولا علی اکبر کے اوپر جو ہے نیزوں کے وار کیے گئے، اور جو ہے ان کے اوپر تلواروں سے وار کیا گیا، چاروں طرف سے آپ کو جو ہے اتنا وار کیے گئے کہ آپ کا پورا جسم جو تھا وہ پورا کا پورا جو ہے زخمی ہو چکا تھا، اور ایک بدبخت نے مولا علی اکبر کے سینے کے اوپر ایسا جو ہے نیزہ مارا کہ وہ نیزہ جو تھا مولا علی اکبر کے سینے سے آر پار ہو گیا، آپ کے جو ہے پشت انور سے وہ نیزہ باہر نکل گیا۔ مولا علی اکبر اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، اور اس کے بعد اپنے ابا جان مولا حسین سے کہتے ہیں ادرکنی یا ابتا ادرکنی، اے ابا حضور میری خبر لیجئے۔ مولا حسین نے جیسے ہی اپنے جوان بیٹے علی اکبر کا اپنے بیٹے کی آواز سنی، مولا حسین اپنے خیمے سے آتے ہیں، دیکھتے ہیں مولا علی اکبر جو ہے زمین کے اوپر تشریف لے گئے ہیں، مولا علی اکبر زمین کے اوپر ہے، اور اس کے بعد مولا حسین پاک علیہ السلام اپنے مبارک گود کے اندر مولا علی اکبر کے جو ہے سر انور کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تیرا حال کیا ہے؟ مولا علی اکبر کہتے ہیں کہ ابا حضور بڑی تکلیف ہے، ان ظالموں نے بہت سے جو ہے زخم دیے ہیں، کہ ابا حضور میرے سینے کے اندر جو یہ ان لوگوں نے جو نیزہ مجھے مارا ہے، کہ ابا اگر آپ اس نیزے کو نکال دو تو اب بھی میں جو ہے طاقت رکھتا ہوں کہ ان یزیدیوں کو جا کر کے میں قتل کروں۔ مولا حسین پاک علیہ السلام جب آپ نے اپنے شہزادے اپنے بیٹے مولا علی اکبر کے جسم سے ان کے سینے سے جب وہ نیزہ نکالا، روایتوں کے اندر آتا ہے جیسے ہی آپ نے نیزے کو باہر نکالنے کی کوشش کی، مولا علی اکبر کا دل بھی جو ہے اس نیزے کے ساتھ باہر آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن عساکر لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر مولا حسین پاک علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 56 سال 5 مہینہ اور 5 دن کی تھی۔ اس وقت تک آپ کا سر اور داڑھی مبارک کا ایک بھی بال سفید نہ ہوا تھا، لیکن جب مولا حسین پاک نے اپنے لختے جگر مولا علی اکبر کے دل کو نیزے کے اوپر دیکھا، جوان بیٹے کے دل کو، تو ابن عساکر لکھتے ہیں کہ مولا حسین پاک کے سر کے بال اور داڑھی کے بال اسی وقت سفید ہو گئے۔ سر کے اور داڑھی کے بال اسی وقت اپنے بیٹے کا دل کو دیکھا، آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد مولا حسین پاک علیہ السلام اپنی آنکھوں میں آنسو ہے، مولا علی اکبر کے لاش مبارکہ کو اٹھا کر کے آپ خیمے کے اندر پہنچتے ہیں۔ جب بیویوں نے دیکھا تو ان بدبختوں نے مولا علی اکبر پر بھی اتنا ظلم و ستم کیا ہے، اور ان کا دل بھی جو ہے نیزے کے اوپر ہے۔ تمام بیویوں کی چیخ نکل گئی، سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے، تمام بیویوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، والی سکینہ بھی جو ہے قریب ہے، وہ بھی آہوزاری کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ ابھی یہ صدمہ نہ گزرا تھا کہ اس کے بعد ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ آپ کی جو ہے زوجہ کہتی ہے کہ میرے سرتاج کہ اب جو ہے مجھ سے علی اصغر کی پیاس دیکھے نہیں جا رہی ہے، علی اصغر کا تڑپنا، اس کا رونا، اس کا بلکنا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کہ میرے سرتاج آپ جائیے ان بدبختوں سے کہیے کہ کم از کم اس بچے کو تو پانی پلا دے، اس بچے نے ان کا کیا بگاڑا ہے، یہ تو ابھی 6 ماہ کا ہے، یہ تو ابھی معصوم ہے، کہ میرے امام آپ جا کر کے ان سے پانی طلب کیجئے۔ لیکن مولا حسین کہتے ہیں کہ نہیں، کہ ہم تو دینے والے ہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں، ہماری یہ شایان شان نہیں کہ ہم کسی کے سامنے جا کر کے ہمارے ہاتھ ملائیں، کسی سے جا کر کے مانگے، نہیں، ہمارے نانا جان نے تو یہ کہا ہے، ہمارے نانا جان نے تو ہمیں سکھایا کہ عطا کرنا سکھایا ہے، ہم مانگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم جو ہے ان سے ایک پانی طلب کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ کہتی ہے کہ امام آپ اپنے لیے نہ صحیح لیکن اپنے اس لخت جگر معصوم علی اصغر کے لیے جائیں۔ سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ بھی عرض کرتی ہیں کہ بھائی امام حسین کہ خدا کی واسطے آپ جو ہے اس ننھے علی اصغر کی اس کی جو ہے پیاس اور اس کا جو تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، آپ خدا کے لیے اس کے صرف اس معصوم علی اصغر کے لیے آپ جائیں، ان بدبختوں کو کہیے اگر اس میں سے کوئی رحم دل ہوا تو وہ جو ہے کچھ گھونٹ جو ہے میرے علی اصغر کو پلا دے۔ اس کے بعد مولا حسین پاک علیہ السلام، چونکہ آپ کو پہلے ہی سے یہ بات پتا تھی کہ آج میدان جنگ کربلا کے اندر آپ کی امام علی اصغر کی بھی جو ہے شہادت لکھی جا چکی ہے، چونکہ جب کربلا کی جنگ سے ایک رات پہلے مولا حسین پاک علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے نانا جان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے آپ مشرف ہوئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسا اپنے لخت جگر مولا حسین پاک کے ہاتھ میں ایک لسٹ دی، اور اس لسٹ کے اندر جو ہے جتنے بھی شہید آپ کے ساتھ جو وہاں پر شہید ہونے والے تھے ان کے نام اس لسٹ کے اندر لکھ دیے گئے تھے۔ مولا حسین پاک علیہ السلام نے آپ نے تمام کے نام پڑھے، دیکھا کہ اس کے اندر علی اصغر کا بھی نام موجود ہے۔
علی اصغر کا بھی نام لکھا گیا ہے۔ مولا حسین پاک علیہ السلام، آپ سوچ و فکر کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ علی اصغر کو بھی یہ لوگ شہید کر دیں گے۔ اللہ اکبر! میرے مولا حسین کو پہلے ہی سے بات پتا تھی، اسی لیے آپ منع کر رہے تھے، لیکن بیویوں نے جب کہا کہ اب اس کا رونا، وہ جو ہے بار بار بے ہوش ہو رہا ہے، وہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اب ان کا رونا جو ہے ہم سے دیکھا نہیں جا رہا۔ مولا حسین پاک علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب جو ہے ان کی شہادت کے اسباب بن چکے ہیں، اب ان قریب میرے اس لختے جگر علی اصغر کو بھی یہ لوگ بدبخت جو ہے انہیں بھی شہید کر دیں گے۔ مولا حسین پاک علیہ السلام آپ اپنے خیمے سے بوجھل قدموں کے ساتھ آپ نکلے ہیں۔ جب میدان کربلا کے اندر پہنچے، ان بدبختوں نے دیکھا کہ امام حسین جو ہے خود آپ اب میدان کربلا کے اندر آپ پہنچے ہیں۔ ان بدبختوں سے کہا مولا حسین پاک علیہ السلام نے، جب ان کے قریب پہنچے تو کہتے ہیں کہ اے یزیدیوں، کوفہ والو، کہ تم نے ہمارے ساتھ اتنا دھوکہ کیا، اتنے ظلم و ستم کیے، تم جو ہے چاہتے ہو اور تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، لیکن اے یزیدیوں، اے کوفہ والو، میں اپنے شہزادے علی اصغر کو لے کر کے آیا ہوں، اگر تمہیں ذرا بھی خوف، اگر تمہارے دل کے اندر تھوڑا بھی رحم ہے تو میرے اس شہزادے علی اصغر کو کچھ گھونٹ پانی کے پلا دو۔ اے بدبختو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے اور تم جو ہے میرے خون کے پیاسے ہو، لیکن میرے اس معصوم علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے کوفہ والو، کہ تم نے ہمیں جو ہے خط لکھ کر کے بلایا ہے، اسی لیے ہم آئے ہیں، کچھ رحم کرو، کچھ جو ہے اس بچے کے اوپر رحم کرو، اگر تم میں سے کوئی رحم دل ہے تو اس بچے کو، میرے شہزادے کو کچھ گھونٹ پانی کی پلا دو۔ لیکن ان بدبختوں کے اوپر کہ جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی تھی، ان بدبختوں کے دل جو ہے اتنے سیاہ ہو چکے تھے کہ میرے مولا امام عالی مقام نے جب ان سے کہا تو ان میں سے کسی کے دل کے اوپر کچھ اثر نہ ہوا۔ اور اس کے بعد ایک بدبخت لعنتی جس کا نام کتابوں کے اندر حرملہ ابن قاہل بتایا جاتا ہے، وہ بدبخت لعنتی جو تھا مولا حسین سے کہتا ہے کہ حسین، کہ میں جو ہے اب ایسا کام کرنے جا رہا ہوں کہ اس کے بعد تیرے اس بیٹے علی اصغر کو کبھی جو ہے پیاس نہ تڑ پائے گی۔ اس کے بعد وہ بدبخت، وہ ظالم، وہ لعنتی جو تھا حرملہ ابن قاہل، وہ بدبخت ایک تیر نکالتا ہے اور اس کے بعد مولا علی اصغر کے گلے مبارک کے اوپر نشانہ لگا کر کے وہ تیر چلا دیتا ہے۔ جیسے ہی اس بدبخت نے تیر چلایا، مولا علی اصغر کے گردن کو چیرتا ہوا وہ تیر مولا حسین پاک علیہ السلام کی بازو کے اندر بے وسط ہو جاتا۔ مولا علی اصغر کی گردن سے چیرتا ہوا مولا حسین کے بازو میں جیسے ہی وہ تیر بے وسط ہوا، مولا حسین تڑپ اٹھے، مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے۔ اس وقت جو ہے ملائکہ کی بھی چیخ نکل گئی ہوگی، دیکھنے والوں نے کیا دیکھا، اللہ اکبر، کیسا عجب منظر ہے، 6 ماہ کے علی اصغر کے اوپر بھی ان بدبختوں نے ایسا ظلم ستم کیا، انہیں بھی جو ہے ان کے اوپر بھی رحم نہ آیا، اور ان بدبختوں نے مولا علی اصغر کے اوپر بھی جو ہے تیر چلا دیا۔ جب میرے مولا حسین پاک علیہ السلام آپ کچھ سنبھلے، اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی اس تیر کو کھینچا، اللہ اکبر، مولا علی اصغر کے گلے سے جو ہے ایک خون کا فوارہ اڑا، اور جیسے ہی وہ خون اڑا کہ اللہ اکبر، مولا حسین پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ تمام خون آ گیا۔ میرے مولا حسین نے چاہا کہ اس خون کو میں زمین کے اوپر گرا دوں، زمین سے آواز آئی، ہے امام حسین، اس خون کو زمین کے اوپر نہ گرانا، اگر آپ نے اس کا خون، علی اصغر کا خون زمین کے اوپر گرایا، قیامت تک سبزہ اس زمین سے نہ اگے گا۔ مولا حسین نے چاہا آسمان کی طرف اچھال دو، اور جیسے ہی اچھالنا چاہا آسمان سے غیبی آواز آئی، اے امام حسین، آپ جو ہے ان کے خون کو آپ جو ہے آسمان کی طرف نہ اچھالنا، قیامت تک جو ہے بارش نہ برسے گی۔ مولا حسین پاک علیہ السلام اپنے شہزادے علی اصغر کے خون کو لے کر کے اپنے چہرے اور اپنے داڑھی کے اوپر بل لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر علی اصغر کو، لاش مبارکہ کو اٹھا کر کے عرض کرتے کہ میرے پروردگار، تو نے علی اکبر کی شہادت کو قربانی کو قبول کیا، اے میرے مولا، تو نے مولا قاسم کی جو ہے قربانی کو قبول کیا، اے میرے پروردگار، تو نے میرے بھائی عباس علمدار کی قربانی کو قبول کیا، اے میرے پروردگار، تو نے جو ہے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کی قربانی کو قبول کیا، اے میرے پروردگار، تو نے میرے بھانجے اونا محمد کی قربانی کو قبول کیا،
اے میرے پروردگار تو نے ہر ایک کی قربانی کو قبول کیا، اب میرے اس شہزادے علی اصغر کی قربانی کو بھی قبول فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد مولا حسین پاک علیہ السلام، ان بدبختوں نے، ان ظالموں نے، ان یزیدیوں، ان بدبختوں نے جو ہے حضرت سیدنا علی اصغر علیہ السلام کو بھی جو ہے ان بدبختوں نے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد میرے مولا امام علی مقام اپنے ہاتھوں میں اپنے شہزادے علی اصغر کا لاش مبارکہ اٹھا کر کے اور جھل قدموں کے ساتھ خیمے کے اندر جب تشریف لے جاتے ہیں، تمام کے تمام نے جب دیکھا کہ ان علی اصغر کو بھی ان بدبختوں نے، ظالم نے شہید کر دیا ہے، بیویوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور آپ کی والدہ علی اصغر کی والدہ کہتی ہیں کہ علی اصغر، ان بدبختوں کو جو ہے تمہارے کم سینی کے اوپر بھی رحم نہ آیا کہ ان جو ہے کہ تمہاری عمر کے جانور بھی جو ہے قربان نہیں کیے جاتے، ان بدبختوں کو نے جو ہے تمہارے اوپر اتنا بھی رحم نہ آیا کہ ان بدبختوں نے تمہیں بھی جو ہے شہید کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اب آپ ذرا غور کریں کہ میرے مولا حسین پاک علیہ السلام، آپ اپنے پورے کنبے کو، پورے خاندان کو جو ہے صرف اور صرف اس لیے قربان کر رہے ہیں تاکہ دین جو ہے تاکہ دین بچ جائے۔ دین کو بچانے کے لیے آپ نے اتنی قربانیاں دی۔ اور مولا علی مشکل کشا، آپ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کے جب تمہارے جان کا خطرہ ہو، اگر تم جان کا خطرہ محسوس کرو تو تم صدقہ نکال کر کے اپنی جان کی حفاظت کر کے لیا کرو، لیکن مولا علی فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر تم دیکھو کہ تمہارے دین کو خطرہ ہے تو تم جو ہے اپنی جان کو دین پر قربان کر کے دین کو بچایا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آج مولا حسین پاک علیہ السلام اپنے بابا جان اور اپنے نانا جان کے قول کے اوپر، قول و فعل کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے آپ جو ہے دین کو بچانے کی خاطر اپنے بھائیوں کو قربان کیا، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجوں کو قربان کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبح سے لے کر دوپہر تک مولا حسین پاک علیہ السلام آپ سب کا لاشا اٹھا کر کے کربلا کے میدان سے لاتے ہیں اور خیمے کے پاس رکھتے ہیں۔ نڈال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مولا حسین پاک علیہ السلام، اب آپ جو ہے آخر میں ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کما حق ہو ہم بیان کر سکیں، لیکن چونکہ یہ واقعات بتانا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آج جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ آج جو ہماری مسجدوں سے آذان کی آواز گونجتی ہے تو یہ امام حسین کا صدقہ ہے، اسی لیے آج جو ہے دنیا کے اوپر مسلمان ہے۔ میرے عزیز دوستوں، مولا حسین پاک علیہ السلام، اب آپ آخر میں جو ہے اپنی بیویوں سے اور اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں کہ اے میری بہن زینب، کہ اب تمہیں جو ہے میرے قافلے کی سردار اب تم ہوگی۔ میرے قافلے کو جو ہے کوفہ سے، یہ کربلا سے لے کر دمشق طرف اور دمشق سے لے کر کے مدینہ تلک جو ہے اب تمہیں جو ہے قافلے کی حمایت کرنی ہے۔ اے میری بہن زینب، اب تمہارے حوالے جو ہے میں اپنا قافلہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، آپ کے دوسرے شہزادے حضرت علی اوسط کے جن کا نام امام زین العابدین ہے، مولا امام زین العابدین نے جب دیکھا کہ سب کے سب ان کے بھائی، آپ کے بھائی سب شہید ہو چکے ہیں، آپ کے چچا مولا عباس بھی شہید ہو چکے ہیں، تو مولا امام زین العابدین جو ہے، چونکہ آپ اس وقت آپ کے اوپر اتنا جو ہے آپ کو بخار تھا کہ اللہ اکبر، بیماری کا یہ عالم تھا کہ آپ جو ہے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ اپنے بابا جان سے عرض کرتے ہیں کہ بابا جان، اب آپ مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی میدان کربلا کے اندر جا کر کے ان یزیدیوں سے جنگ کروں، انہیں جو ہے قتل کروں۔ اے میرے بابا جان، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ لیکن مولا حسین کہتے ہیں کہ نہیں، اے میرے بیٹے، اے زین العابدین، کہ میرے جو ہے نسل، حسینی سادات کی جو نسل ہے وہ تجھ سے چلے گی، لہٰذا میں تجھے جو ہے کبھی بھی میدان کارزار کے اندر جانے کی میں تجھے ہرگز جو ہے اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد مولا زین العابدین جو ہے، امام زین العابدین پھر سے آپ جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جان، مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے اس لیے منع کر رہے ہیں کہ میں جو ہے مجھے جو ہے بخار ہے، میں جو ہے لیکن جو ہے آپ دیکھیں
کہ انشاءاللہ میں جو ہے اپنے پیروں پر کھڑا رہ کر کے آپ کو دکھاؤں گا، اور میں جو ہے میدان کارزار کے اندر جا کر کے ان بدبختوں کو، یزیدیوں کو جو ہے انہیں قتل کر دوں گا۔ جیسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام آپ اپنے جو ہے بستر سے جیسے ہی آپ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اکبر، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب کچھ دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آتا ہے، مولا حسین پاک علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، کہ اب تمہیں جو ہے یہاں سے لے کر جو تمہارے ساتھ جو ظلم ستم ہوا ہمارے ساتھ، ہمارے پورے قافلے کو جس طرح سے ان بدبختوں نے، ان ظالموں نے جس طرح سے ہمارے اوپر ظلم کیا، کہ تمہیں جو ہے جا کر کے اپنے نانا جان کے روزہ پر جا کر کے تمہیں پوری داستان کو بتانا ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ امام زین العابدین میرے بیٹے، کہ اب تمہیں بھی جو ہے اب جو آپ کی والدہ کی اور آپ کی جو خفی جان ہے، کہ ان تمام قافلے والوں کو جو ہے آپ نگہبانی کرنی ہے، آپ کو انہیں جو ہے سنبھالنا ہوگا۔ اور اس کے بعد مولا حسین پاک علیہ السلام آپ جو ہے وہاں سے جو ہے اجازت لیتے ہیں، اور تمام خیمے والوں کو آپ جو ہے سلام کہہ کر کے جب آپ تیار ہو جاتے ہیں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا حسین پاک علیہ السلام جب آپ میدان کارزار کے اندر جانے لگے، تو اس سے پہلے مولا حسین نے آپ نے اپنے سر انور کے اوپر اپنے نانا جان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس امامہ شریف باندھا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کے اندر ذوالفقار حیدری جو آپ کے بابا جان مولا علی کی جو تلوار تھی، اس مقدس تلوار دی، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھار آپ نے اپنے پشت انور پر باندھی، اور آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ کے اندر حضرت سیدنا جعفر طیار کا جو ہے نیزہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو دوپٹہ تھا، اسے آپ اپنی کمر کے اوپر جو ہے باندھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد تمام خیموں والوں سے کہتے ہیں کہ اب میں جو ہے میدان کربلا کے اندر جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ جیسے ہی وہاں سے جانے لگے، تمام کی تمام جو ہے بیبیاں چیخنے لگی، سیدہ زینب آپ کی بہن جو ہے آہو زاری کرنے لگی، آپ کی شہزادی سیدہ بی بی سکینہ کہتی ہے کہ بابا جان، آپ ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اس جنگل کے اندر آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ مولا حسین پاک کہتے ہیں کہ میری شہزادی، کہ میں جو ہے تم پورے قافلے والوں کو میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اب اللہ تمہارے نگہبان ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ بس اتنا کہنے کے بعد مولا حسین پاک علیہ السلام آپ جو ہے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد میدان کربلا کے اندر جب آپ پہنچتے ہیں، کربلا والوں نے، کوفہ والوں نے دیکھا، یزیدیوں نے دیکھا کہ آپ خود امام حسین جو ہے خود آپ اپنے گھوڑے کو لے کر کے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا حسین پاک علیہ السلام نے جب ان یزیدیوں کے قریب پہنچے، میرے مولا حسین نے آخر میں بھی اپنی حجت کو تمام کیا، انہیں ایک آخری موقع بھی دیا، اور کہتے ہیں ان کے سامنے ایک تقریر کی، اے کوفہ والوں، کیا تم نے ہمیں خط نہیں لکھے تھے؟ اے کوفہ والوں، اب تم جو ہے ہمارے ساتھ تم نے ایسا ظلم و ستم کیا، اے کوفہ والوں، اب بھی جو ہے موقع ہے کہ تم میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، اگر تم سچی توبہ کر لو، اگر تم جو ہے اپنے کیے پر پچھتاوا کرو، اگر تم سچی توبہ کر لو، تو میں تمہیں جو ہے یقین دلاتا ہوں کہ کل میں میدان محشر کے اندر اپنے نانا جان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارے لیے شفاعت کی التجا کروں گا۔ اور اس کے بعد مولا حسین کہتے ہیں کہ اے کوفہ والو، تم نے میرے بھائیوں کو شہید کیا، تم نے میرے بھتیجوں کو شہید کیا، تم نے میرے بھانجوں کو شہید کیا، میرے شہزادوں کو شہید کیا، لیکن اے کوفہ والو، میں جو ہے اگر تم اب بھی جو ہے موقع ہے تمہارے پاس، اگر تم چاہو تو تم توبہ کر سکتے ہو، سچی توبہ کر لو، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ کوفہ والوں کو جو ہے کوفہ والوں کے اوپر مولا حسین پاک کی اس تقریر کی ان کے دلوں پر کچھ اثر ہوا۔ جب شمر لعین بدبخت اس چت قبر کتے نے جب دیکھا کہ مولا حسین جب تقریر کر رہے ہیں تو اب کوفہ والوں کے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے، تو اس بدبخت نے شور و غل برپا کر دیا، اور شور و غل کرنے کے بعد اس بدبخت نے مولا حسین پاک علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے حسین، اگر تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم جو ہے یزید کی بیعت کر لو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ورنہ تم جو ہے اگر یزید کی بیعت نہیں کرتے تو تم بھی جو ہے ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے مولا حسین پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بدبخت، میں نے تو اپنی حجت کو تمام کر دیا ہے، میں نے اپنی حجت کو تمہارے سامنے مکمل کر دیا، تمام کر دیا ہے، اب جو ہے کہ فرزند رسول کا جذبہ بولتا ہے، اب تمہارے اگر اندر ہمت ہو تو تم مجھ سے لڑنے کے لیے آؤ۔ کسی بھی یزیدی کے اندر، کسی کوفہ والوں کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ مولا حسین پاک علیہ السلام سے
وہ جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مولا حسین بار بار کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے جنگ کرو، اے کوفہ والو، یزیدیو، اے بدبختو، اے ظالمو، اے دھوکے باز، آ کر کے مجھ سے جنگ کرو۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آ رہا ہے، مولا حسین پاک علیہ السلام آپ بھی اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور آپ قلب کے لشکر قلب کے اوپر آپ دھاوا بولتے ہیں، پورے لشکر کو صاف کر دیتے ہیں۔ آپ میمنہ پر پہنچتے ہیں، میمنہ کو صاف کر دیتے ہیں، میسرہ پر پہنچتے ہیں، میسرہ کو صاف کر دیتے ہیں۔ حیدر کرار کی حیدر کرار کا وہ شیر نر میدان کربلا کے اندر ایسے جوہر اور ایسے تیور دکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر! کوفہ والوں اور یزیدیوں کے دلوں پر ایک خوف بیٹھ چکا ہے، ان کے جسم تو ان کے اوپر کبھی سے داری ہو گئی ہے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مولا حسین پاک علیہ السلام سے آ کر کے جنگ کر سکے۔ اور مولا حسین پاک علیہ السلام چاروں طرف آپ ایسے ایسے جوہر دکھاتے ہیں، ذوالفقار حیدری کو جیسے ہی آپ ہوا کے اندر لہراتے ہیں، اللہ اکبر! ایک ہی وار کے اندر، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ہی وار کے اندر کئی یزیدیوں کو آپ جہنم کے اندر رسید کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ان بدبختوں کے سر کو قلم کر کے ان کے سروں سے انبار لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے چاروں طرف گھوم کر کے ان یزیدیوں کو آپ قتل کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ عمر ابن سعد بدبخت نے جب دیکھا کہ امام حسین اب وہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں، بلکہ جہاں پر بھی جا رہے ہیں یزیدیوں کے سروں کو ان کا لشکر کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تو عمر ابن سعد نے اس نے کہا، اس بدبخت نے کہا کہ کوفہ والے یزیدیوں کہ تم اب تنہا نہ جاؤ، بلکہ ہزار کا لشکر لے کر کے امام حسین کے اوپر ہزاروں کا لشکر لے کر ایک ہی ساتھ ان کے اوپر دھاوا بول دو، ان کے اوپر حملہ کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ! جب اس بدبخت لعین نے جیسے ہی جب یہ کہا کہ کوفہ والو تم چاروں طرف سے پورا 1000 کا لشکر تیار کر کے وہ امام حسین کے اوپر حملہ کرو، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا حسین پاک علیہ السلام کے اوپر یکی بار کے اندر ہزاروں کا وہ لشکر آتا ہے، مولا حسین کو چاروں طرف سے گھیر دیتا ہے۔ لیکن شیر خدا کا شیر وہ اپنے ایسے جوہر دکھاتا ہے کہ ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا چلا جا رہا ہے، نہ تو ان کی تلوار رک رہی ہے، نہ تو ان کے جوہر و تیور رک رہے ہیں۔ جہاں پر بھی یزیدیوں کو اور ہزاروں کا پورا لشکر مولا حسین پاک آپ اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہراتے ہیں، اور یہ ہزاروں کا لشکر مولا حسین انہیں بھی قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ایسے ہوا میں لہراتے ہیں اپنی تلوار کو کہ اللہ اکبر! لکھنے والوں نے لکھا ہے ایک ہی وار کے اندر کئی سارے سر ان یزیدیوں کے کئی سر نیچے زمین پر ہوتے ہیں، یعنی مولا حسین پاک علیہ السلام آپ ایک ہی وار کے اندر آپ کئی لوگوں کو کئی بدبختوں کو آپ قتل کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جو ہزاروں کا لشکر آیا تھا اسے بھی آپ قتل کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ابن سعد بدبخت نے دیکھا کہ ہمارا یہ حربہ بھی ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مولا حسین کی تلوار کسی بھی طرح سے رک نہیں رہی ہے۔ اور اس کے بعد زمرجد جوشن بدبخت وہ لعنتی اور خولد بن یزید اور عمر ابن سعد بدبخت مشورہ کرتے ہیں کہ اب آخر کار اس تلوار کو کس طرح سے روکا جائے، جو تلوار بھوک سے نہ رکے، جو تلوار پیاس سے نہ رکے، جو تلوار صبح سے لے کر دوپہر تک اپنے پیاروں کا لاشا اٹھا کر کے نہ رکے، آخر کار اس تلوار کو کس طرح سے روکا جائے۔ کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر آج امام حسین کی تلوار اگر میدان کربلا کے اندر نہ رکی تو خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ 72 نفس قدسیہ ان 22,000 کے لشکر کے اوپر حاوی ہو جاتے، اور تاریخ کے اندر ایک ایسا واقعہ درج ہو جاتا کہ 72 کے مقابلے میں جو 22,000 کا لشکر آیا تھا، اور 72 نے 22,000 کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ وہ یزیدی وہ بدبخت جانتے تھے اگر امام حسین کی تلوار نہ رکی تو آج ہم میں سے کوئی باقی نہ رہے گا، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے وہ یتیم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ بدبخت آپس کے اندر مشورہ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حیدر کرار کا وہ شیر جہاں پر بھی جاتا ہے لاشوں کے انبار بچھا دیتا ہے، میمنہ کے اندر لاشوں کے انبار بچھائے، میسرہ کے اوپر لاشوں کے انبار بچھائے، قلب لشکر کے اوپر لاشوں کے انبار بچھائے، حتیٰ کہ یہاں پر آپ کی تلوار رکتی نہیں ہے بلکہ آپ کی تلوار کام کرتی چلی جا رہی ہے، ان بدبختوں کو آپ یزیدیوں کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد
دیکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کی تلوار نہیں چل رہی ہے، بلکہ آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر جو ہے، قہر خداوندی اس تلوار کے اندر بجلی کی طرح جو ہے چمکتا ہے، اور جو ہے ان بدبختوں کے اوپر، ان یزیدیوں کے سروں پر لگتا ہے قہر خداوندی بن کر کے، ان کے سروں پر ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو ہے سر جو ہے قلم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اب یہ جو ہے تلوار رکنے والی نہیں ہے، ایسا لگتا تھا کہ کربلا کی زمین جو ہے پلٹ دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا حسین پاک علیہ السلام آپ ان یزیدیوں کو اس طرح سے قتل کرے جا رہے ہیں کہ جیسے کہ کوئی گاجر اور مولی کو کاٹتا ہے۔ میرے مولا حسین آپ چاروں طرف پھر کر کے ان کے لشکر کو آپ نیست و نابود کر رہے ہیں، آپ انہیں قتل کر رہے ہیں اور انہیں جہنم کے اندر پہنچا دے رہے ہیں۔ ان کے بعد جب دیکھا، ان بدبختوں نے دیکھا کہ یہ تلوار جو ہے کسی بھی طرح سے رک نہیں رہی ہے، آخرکار اس تلوار کو کسی بھی طرح سے روکا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک مقام وہ آتا ہے کہ مولا حسین پاک علیہ السلام اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں، لیکن وہ مقام کیا تھا کہ جب میرے مولا حسین پاک علیہ السلام کے کانوں میں جب آذان کی آواز گونجتی ہے، مولا حسین پاک علیہ السلام آپ خود اپنے جو ہے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ مولا حسین پاک علیہ السلام کے اوپر کتابوں میں بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ مولا حسین کے جسم مبارک کے اوپر ان بدبختوں نے اتنے جو ہے وار کیے تھے کہ اللہ اکبر، کہ 33 بار جو ہے وہ زخم، 33 زخم جو تھے وہ نیزے کے وار کیے گئے تھے، اور 34 بار جو تھے تلواروں سے جو ہے ان کے اوپر زخم وار کیا گیا تھا، یعنی 33 گھاؤ نیزے کے تھے اور 34 گاؤں جو تھے وہ تلوار کے تھے، اور اس کے علاوہ بے شمار آپ کے اوپر جو ہے جو تیر چلائے گئے تھے ان کی تو کوئی گنتی ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اس کے باوجود بھی مولا حسین پاک علیہ السلام آپ ان بدبختوں کو جو ہے جہنم کے اندر پہنچاتے چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ نے اذان کی آواز سنی، مولا حسین آپ اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، اور اس کے بعد مولا حسین پاک علیہ السلام آپ جو ہے رب کی عبادت میں آپ مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں اے میرے پروردگار، کیا تم مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ اے میرے مولا، کیا تو حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، غیر سے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مولا حسین سے کہتا ہے، میرے پروردگار کہتا ہے کہ اے حسین، اے میرے بندے، میں تجھ سے بھی راضی ہوں، کہ تو بتا کہ تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یار کے درمیان جو ہے محبوب کے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اس کے بعد مولا حسین پاک علیہ السلام آپ اپنے آپ کو جو ہے آپ سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر حضور اپنے آپ کو پیشانی کو جو ہے جھکا دیتے ہیں، آپ سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ شمر العین بدبخت نے دیکھا، خولی بن یزید نے دیکھا، عمر ابن سعد بدبخت نے دیکھا کہ یہی ایک موقع ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارا نام باقی رہے، اور وہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے امام حسین کے ہاتھوں اگر قتل نہ ہو، تو یہی ایک موقع ہے امام حسین کی تلوار کو روکنے کا۔ اگر امام حسین نے جو ہے سجدے سے سر اٹھا لیا، اگر نماز کو مکمل کر لیا، تو پھر سے وہ جو ہے ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور ہم میں سے کسی کا نام و نشان باقی نہ رہ جائے گا۔ ان بدبختوں نے مشورہ کیا، مولا حسین پاک علیہ السلام آپ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں، آپ سجدہ ریز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جب مولا حسین سجدے کی حالت میں تھے، شمر ذی الجوشن بدبخت چت گھبرا کتا، کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک چت گھبرا، ایک بدبخت لعین جو ہے میرے حسین کو جو ہے شہید کرے گا، اور اس کے بعد وہ شمر ذی الجوشن بدبخت لعنتی آتا ہے، میرے مولا حسین پاک علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہی تمام نے جو ہے مولا حسین کو سجدے کے اندر کھاتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی نے سجدے سے مولا حسین کو سر اٹھاتے ہوئے نہ دیکھا۔ میرے مولا نے مولا حسین نے وہ سجدہ کیا ہے کہ جس سجدے کے اوپر خدا کو ناز ہے، میرے مولا حسین نے وہ سجدہ کیا ہے جس سجدے کے اوپر نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز ہے۔ مولا حسین آپ جب سجدے کی حالت میں تھے، وہ بدبخت آتا ہے اور مولا حسین پاک علیہ السلام کے گردن مبارک کے اوپر شمر لعین جو ہے بدبخت ایسا وار کرتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، مولا حسین پاک علیہ السلام کو سجدے ہی کی حالت کے اندر آپ کو بھی
جو ہے بے رحمی کے ساتھ وہ بدبخت شہید کر دیتے ہیں. اور مولا حسین پاک علیہ السلام آپ اس دنیا آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر کے آپ جو ہے آپ کی جسم سے آپ کی روح رحلت فرما جاتی ہے. مولا حسین پاک علیہ السلام آپ بھی شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کما حق کا ہو جیسا کہ اس کا حق ہے ایسا تو ہم بیان نہیں کر سکتے. ہمارے پاس وہ زبان نہیں، ہمارے سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کما حق کا ہو ہم بیان کر سکیں. لیکن یہ باتیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم ان روایتوں کو بیان کرنا اگر چھوڑ دیں تو لوگ جو ہے مولا حسین پاک علیہ السلام کی جو قربانی آپ نے دی ہے کربلا کے میدان کے اندر اسے بھلا دیا جائے گا. اسی لیے ہر سال جو ہے ہم داستان کربلا کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ درس ملے کہ جب کبھی دین کے اوپر خطرہ نظر آئے تو تم اپنی جانوں کو دے کر کے دین کی حفاظت کر لیا کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا حسین پاک علیہ السلام نے آپ نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ قیامت تلک کے کسی بھی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں، چاہے وہ کتنا بھی عبادت گزار نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی جو ہے حاجی اور نمازی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جو ہے مولا حسین نے آپ نے کربلا کے میدان کے اندر آپ نے جو کام کر دکھایا ہے، جو قربانی پیش کی ہے، اور قیامت تلک جو ہے کسی بھی وہ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایسی قربانی کو پیش کر سکے، ایسی قربانی کو ہے ایسی مثال قائم کر سکے. وہ صرف اور صرف ذات ہے میرے مولا حسین پاک علیہ السلام کی کہ آپ نے ایسی قربانی دی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جس پر خدا کو ناز ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناز ہے. میرے عزیز دوستو، کربلا یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ کربلا میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کربلا جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس دن کربلا ختم ہوئی سمجھ لینا کہ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد وہ بدبخت ظالم جو تھے انہوں نے ان کے جو خیمے جو تھے ان خیموں کو بھی چلا دیا گیا، اور جتنے لاشیں مبارک تھے تمام کی تمام کو جو ہے گردن مبارک کو جو ہے ان کے دھڑ سے الگ کر کے ان بدبختوں نے اپنے نیزوں کے اوپر تمام سروں کو جو ہے بلند کیا. دیکھنے والا یہ کیا کہتا ہے کہ آخرکار یہ کیسے لوگ، آخرکار یہ کیسے جو ہے کہ یہ کیسے شہید ہے، یہ کیسے قربان ہے کہ جو قربان ہونے کے باوجود بھی ان کا سر بلند ہے. میرے عزیز دوستوں، تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ میرے مولا حسین جو ہے آپ نے جیتے جی جس طرح جب تک جب آپ جو ہے ظاہر زندگی کے اندر آپ کے جو ہے آپ نے سر بلند رکھا، نہ تو آپ نے یزید پلید کی بیعت کی، نہ تو اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، نہیں، بلکہ میرے مولا حسین تو جو ہے آپ نے اپنی ظاہر حیات کے اندر بھی اپنے سر بلند رکھا. اور جب میرے مولا حسین پاک علیہ السلام جب آپ شہید ہوئے اس کے بعد بھی آپ کا جب سر انور جو تھا وہ بلند تھا، تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ کیسے شہید ہے کہ ان کا جو ہے قتل ہونے کے باوجود بھی، ان کو جو ہے شہید ہونے کے باوجود بھی ان کا سر جو ہے بلند تھا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جب کبھی مولا حسین پاک کے سر کو دیکھا گیا تو مولا حسین کا جو ہے سر تھا وہ بلند پر تھا. یعنی آپ نے کبھی بھی جو ہے ان بدبختوں کی جو ہے نہ تو بیعت کی، نہ تو آپ نے ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا، نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ اس کے بدلے میں مولا حسین پاک علیہ السلام نے آپ نے اپنے پورے کنبے کو آپ نے جو ہے صرف اور صرف اپنے نانا کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے، صرف اور صرف جو ہے دین اسلام کو بچانے کی خاطر میرے مولا حسین نے آپ نے اپنا پورا گھر بار لٹا دیا، آپ نے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا، آپ نے اپنے جانساروں کی قربانی پیش کی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمارے اوپر یہ احسان ہے، احسان مولا حسین پاک علیہ السلام کا، کہ آج اگر ہم ان کی جو ہے یہاں پر ان کا ان کے جو ہے یاد کو تازہ کرتے ہیں تو یہ جو ہے ان کا حق ہے کہ ہم ان کے نام سے لنگر لٹائیں، ان کے نام سے نظر و نیاز کریں، ان کے نام سے محفلوں کو رچایا جائے، ان کے نام سے سبیل حسین جو ہے لگائے جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس میں آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے بعد ان بیویوں کو بھی بڑا جو ہے ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کیا گیا. جو مولا حسین پاک علیہ السلام کے جو قافلے والے ان کے گھر والے تھے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جب ان کے خیموں کو جب جلا دیا گیا تو وہ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ ایک خاتون جو تھی بار بار آگ کے اوپر چل کر کے کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے، کبھی خیمے سے باہر آتی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ بی بی کیا تمہیں جو ہے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم بار بار آگ کے اوپر چل کر کے انگاروں پر چل کر جا رہی ہو اور آ رہی ہو، کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ تم اس جلتے ہوئے خیمے کے اندر جا رہی ہو؟ سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے، پوچھنے والے سے کہتی ہے کہ پوچھنے والے
اس خیمے کے اندر میرا بھتیجا زین العابدین ہے اور میں اسی کے لیے جو ہے جا رہی ہوں تاکہ میرے بھائی امام حسین کی نسل جو ہے، میرے بھائی امام حسین کی نسل جو حسینی سادات کی جو نسل ہے وہ میرے اسی بھتیجے امام زین العابدین سے چلنے والی ہے، اور اسی لیے میں بار بار جو ہے اپنے بھتیجوں کو بچانے کے لیے جا رہی ہوں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے آپ نے کربلا کے میدان کے اندر وہ کردار نبھایا ہے کہ میری سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ جو ہے وہاں سے امام زین العابدین کو ہی نہیں بچاتی بلکہ قیامت تلک کے جتنے بھی حسینی سادات ہیں آپ ان تمام کو جو ہے کربلا کے اس میدان کے اندر بچا لیتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی جو ہے کردار وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی ایسی ایسی قربانیاں دی۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا کبھی تو انشاءاللہ ان کی بھی جو ہے جو انہوں نے پھر کس طرح سے وہاں سے پھر دمشق پہنچے، پھر جو ہے اس کے بعد یزید پلیت کے پاس لے جایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس بدبخت نے بھی ان کے اوپر کیسا ظلم و ستم کیا، اور اس کے بعد مدینہ شریف کے مدینہ شریف پہنچتا ہے وہ نورانی قافلہ۔ تو انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں بس یہی ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔